السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ہمارے گھر میں بنائے گئے اس عارضی اسٹوڈیو سے خبروں کا یہ بلیٹن آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کو $40 ارب کے قرضوں میں ادائیگی میں چھوٹ کا امکان۔ افغانستان میں طالبان کے حملے میں 9 فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 17 مریض چل بسے ہیں، اموات 124 ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں مزید 520 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کیسز کی مجموعی تعداد 6505 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں مسلسل دوسرے روز 2000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 30,925 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جمعرات کو لاک ڈاؤن میں نرمی کے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ اور اب تفصیل۔ دنیا کی بڑی معیشتوں پر مشتمل G20 ممالک نے عالمی مالیاتی اداروں پر زور دیا ہے کہ غریب ممالک کو قرضوں کی ادائیگی میں سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے زیادہ وسائل بروئے کار لا سکیں۔ G20 ممالک کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان سمیت 76 ممالک کو رواں سال واجب الادا $40 ارب کے قرضوں کی ادائیگی میں 1 سال کی چھوٹ ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی درخواست پر G20 ممالک نے پاکستان سمیت 76 ملکوں کو قرضوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل G7 ممالک نے اس حوالے سے G20 ممالک کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ نے بھی G20 ممالک کے فیصلوں پر عمل درآمد کا عندیہ دیا تھا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ قرضوں کی ادائیگی میں سہولت ایک تاریخی اقدام ہے جس سے غریب ممالک کو کورونا وائرس کے باعث درپیش صورتحال سے نبردآزما ہونے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب IMF کے واشنگٹن میں جاری ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کو اضافی $1 ارب 40 کروڑ کے قرض کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ IMF آج پاکستان کے لیے $1 ارب 40 کروڑ کی منظوری دے گا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کے مطابق IMF کی پاکستان میں نمائندہ ٹیریسا ڈبن نے تصدیق کی ہے کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مالی مدد کا معاملہ آج ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں زیر بحث آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے پاکستان کو کورونا سے نمٹنے میں بڑی مدد ملے گی۔ پاکستان نے کورونا وائرس کے باعث مشکل معاشی صورتحال کے پیش نظر IMF سے اضافی قرض کی درخواست کی تھی۔ اقوام متحدہ کی مہاجرین سے متعلق ایجنسی UNHCR نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اور ایران سے افغانستان واپس آنے والے ہزاروں مہاجرین سے صحت کے نظام پر دباؤ بڑھنے اور کورونا کی وبا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان اور ایران میں 24 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین مقیم ہیں اور حالیہ چند ہفتوں کے دوران ہزاروں کی تعداد میں افغان باشندوں نے اپنے وطن واپسی کی ہے۔ UNHCR کا کہنا ہے کہ مارچ کے مہینے سے اپریل کے دوسرے ہفتے تک پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین واپس افغانستان گئے ہیں، جبکہ ایران سے واپس آنے والے مہاجرین کی تعداد بھی 60,000 کے قریب ہے۔ ادارے کے ترجمان بابر بلوچ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں یومیہ 1500 مہاجرین کی واپسی ہو رہی ہے اور موجودہ صورتحال میں کورونا وائرس افغانستان کے تباہال صحت کے نظام کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ افغان وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ لوگر صوبے کے چرخ ضلع میں گزشتہ رات طالبان کے حملے میں افغان فوج کے 9 اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وزارت نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ طالبان نے لوگر صوبے کے چرخ ضلع میں قلعہ دشت میں افغان وزارت دفاع اور سیکیورٹی فورسز کی فوجی چوکی کو نشانہ بنایا اور افغان سیکیورٹی کے 9 اہلکاروں کو مار ڈالا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لڑائی میں متعدد طالبان جنگجو بھی مارے گئے ہیں۔ طالبان نے لوگر صوبے کی جھڑپ پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے
قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں موبائل فون ٹاورز کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں 3 ماہ میں موبائل ٹاورز کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹاورز 3 مختلف اضلاع میں موجود تھے جنہیں نامعلوم عسکریت پسندوں نے نشانہ بنایا ہے۔ موبائل فونز ٹاورز کی تباہی کے نتیجے میں ہزاروں قبائلی موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ شمالی وزیرستان افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقہ ہے جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی حاجی مجتبیٰ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سب سے پہلے تحصیل میر علی کے علاقے نورک میں نامعلوم افراد نے نجی موبائل فون کمپنی کے ٹاور کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا تھا۔ اس کے بعد تحصیل میران شاہ کے گاؤں ہمزونی اور پھر میر علی کے گاؤں حسو خیل میں بھی ایک ٹاور کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیا گیا۔ حسو خیل میں ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی گونج دور دور تک سنی گئی، تاہم اب تک کسی فرد یا گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز اور اموات سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 520 کیسز میں اضافے کے بعد کیسز کی تعداد 6505 اور 17 اموات کے ساتھ کل تعداد 124 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کیسز کی تعداد 3217، سندھ میں 1668، خیبر پختونخوا میں 912، بلوچستان میں 280، اسلام آباد میں 145، گلگت بلتستان میں 237 اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کافی کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں اس مرض سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1645 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ کیے جانے کی استعداد بڑھانے پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5540 کیسز کیے گئے ہیں، جن سے مجموعی تعداد 78979 ٹیسٹ ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس اب بیرون ملک سے آنے والے افراد کے بجائے مقامی سطح پر اپنی تباہ کاریاں دکھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق حالیہ 2 ہفتوں میں مقامی سطح پر پھیلاؤ 58% تک بڑھ چکا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس وقت روزانہ 5000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اس تعداد کو اپریل کے آخر تک 25000 تک بڑھا دیا جائے گا، جس کے بعد اب تک کی شرح کے مطابق روزانہ 1000 تک کیسز رپورٹ ہو سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام اور علاج معالجے کے لیے چین سے حفاظتی اور طبی سامان لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ این ڈی ایم اے حکام کے مطابق بیجنگ سے پی آئی اے کی ایک پرواز کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور علاج معالجے کے لیے طبی اور حفاظتی سامان کی بڑی کھیپ لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ حفاظتی اور طبی سامان میں کورونا وائرس سیفٹی کٹس، ماسک، تھرمامیٹرز اور ادویات شامل ہیں۔ اس سے قبل این ڈی ایم اے کی طرف سے خریدے گئے سامان اور امدادی سامان کے کئی جہاز پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ حکام کے مطابق بیشتر ہسپتالوں میں طبی عملے کو تمام حفاظتی سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے مختلف صنعتوں کو کھولنے کے اعلان کے بعد سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، جس کے بعد کئی دکانیں مزید کھل گئی ہیں اور تعمیرات سے متعلق سامان اور دیگر صنعتوں کا سامان فروخت کیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد شہروں میں ٹریفک میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور مختلف کاروبار سے منسلک افراد روزگار کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے لاک ڈاؤن میں نرمی عوام کی زندگیوں میں آسانی، اشیاء ضروریہ کی بروقت فراہمی اور دیگر سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے کی ہے اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کورونا کا چیلنج ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی طرف سے 1,20,00,000 افراد میں 12,000 روپے کی تقسیم کے حوالے سے احساس پروگرام کے تحت امداد حاصل کرنے والوں کے بعد دوسرا فیز شروع ہو گیا ہے، جس میں براہ راست ایس ایم ایس کرنے والوں کو یہ رقوم تقسیم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے
کہ کورونا وائرس کے باعث مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان میں نماز، تراویح اور اجتماعی عبادت سے متعلق کسی کی خواہش پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ ریاست پاکستان کا ہی ہوگا۔ وفاقی وزیر کے بقول رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے نماز اور تراویح سے متعلق جو کہا ہے وہ ان کے فیصلے کے بجائے مطالبات تھے۔ نور الحق قادری نے بتایا کہ رمضان میں پاکستان سے لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب نہیں جا سکیں گے۔ سعودی حکومت نے رمضان میں عمرہ ویزوں کا اجرا روک دیا ہے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں وفاقی وزیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ مساجد میں عبادات کے حوالے سے حکومت اور علماء کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ علماء کے ساتھ بعض معاملات پر اختلافات صرف کورونا وائرس کے باعث ہی نہیں بلکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور دہلی پولیس نے مولانا سعد کاندھلوی کے خلاف تبلیغی اجتماع میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کے بعد متعدد افراد کی کورونا وائرس سے ہلاکت کے سلسلے میں بے ارادہ قتل کا مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس رائے کے مطابق پہلے سے درج ایف آئی آر میں غیر ضمانتی دفاع کے تحت مذکورہ الزام شامل کیا گیا ہے۔ اس میں 10 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ امریکہ کے مذہبی آزادی سے متعلق کمیشن نے اس رپورٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ احمد آباد کے ایک سرکاری ہسپتال میں کورونا کے مریضوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر الگ الگ وارڈوں میں رکھا جا رہا ہے۔ کمیشن کے مطابق ایسے اقدامات سے بھارت میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے عمل کو اور مسلمانوں کے ذریعے کورونا وائرس پھیلانے کی افواہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ بھارت نے کمیشن کی تشویش کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ اس کی تنقید ایک گمراہ کن خبر کی بنیاد پر ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس معاملے کو مذہبی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ ادھر بھارت میں کورونا مثبت کیسز کی تعداد 12,380 اور ہلاکتوں کی تعداد 414 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1,488 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ افغان وزارت صحت نے جمعرات کے روز 6 صوبوں میں کووڈ 19 کے 66 کیسوں کی اطلاع دی ہے۔ اس طرح افغانستان بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 840 ہو گئی ہے۔ کابل اور ہرات میں مزید کیسوں کے مثبت ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈاکٹر وحید اللہ مایار نے متنبہ کیا ہے کہ مثبت کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزارت کے مطابق 30 افراد اب تک موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جبکہ 54 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ دنیا کی مختلف حکومتوں کو اس مشکل فیصلے کا سامنا ہے کہ لاک ڈاؤن کب ختم کیا جائے اور کب معمول کا کاروبار بحال کیا جائے۔ بہت سے رہنماؤں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ معاشی اور کاروباری سرگرمیاں بحال کی جائیں۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس فیصلے میں عجلت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور اس سے ان علاقوں میں بھی یہ وائرس سر اٹھا سکتا ہے جہاں اس کے اثرات کم ہو گئے ہیں۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے کچھ اسکولوں کو 4 مئی سے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے اور یورپ کے متعدد دیگر ممالک بھی ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کینیڈا میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کا ملک ابھی لاک ڈاؤن کی پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور امریکہ میں مسلسل دوسرے روز کورونا وائرس کے شکار مزید 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعرات کو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا منصوبہ پیش کریں گے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے اعداد و شمار جمع کرنے والے امریکی ادارے جان ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 30,925 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ منگل کو ہلاکتوں کی یہ تعداد 28,000 سے زائد تھی، جو بدھ کو بڑھ کر 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ملک کی معیشت کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے جمعرات کو ایک منصوبہ پیش کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر اہم عہدوں پر تعیناتیاں کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے کانگریس کو ملتوی بھی کر سکتے ہیں۔
फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़राए इब्लाग को बताया कि सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान आला ओहदों पर उनकी जानिब से की गई तकर्रियां रोकना चाहते हैं, लिहाजा वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के दोनों ऐवानों को मुलतवी करके तैनातियां यकीनी बनाएंगे। सदर ट्रंप ने जिन ओहदों पर तैनातियों की मंजूरी दी है उनमें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस और अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को चलाने वाली एजेंसी के सरबराह का ओहदा भी शामिल है। व्हाइट हाउस की जानिब से हालिया दिनों में वॉइस ऑफ अमेरिका की कोरोना वायरस से मुतालिक कवरेज पर तनकीद भी की जाती रही है। सदर ट्रंप का कहना था कि वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। माहिरीन के मुताबिक सदर के इस इक़दाम से व्हाइट हाउस और कांग्रेस के दरमियान कानूनी जंग छिड़ सकती है। ताहम सदर ट्रंप कहते हैं कि इम्कान है कि इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन देखते हैं कि कौन जीतेगा। बांग्लादेश के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती में सवार 382 रोहिंग्या तारिकीन वतन को बचा लिया गया है। इस कश्ती में गुंजाइश से कहीं ज्यादा अफराद सवार थे और ये कई रोज से समंदर में थी। बांग्लादेश के समुद्री मुहाफिजों का कहना है कि उन्हें इस कश्ती के बारे में इल्म बुध के रोज हुआ, जिसके बाद उसे साहिल पर लाया गया। ख्याल किया जाता है कि ये रोहिंग्या पनाहगुज़ीं बांग्लादेश से कश्ती में सवार होकर मलेशिया जा रहे थे। वायरस की वबा की वजह से सख्त कंट्रोल के बायस उन्हें वापस लौटना पड़ा। एक सरहदी मुहाफिज का कहना था कि ये कश्ती 2 माह से समंदर में थी और इसमें सवार अफराद भूख से निढाल थे। इसराइल के सदर रोविन रोलिन ने मुल्क की पार्लियामान से कहा है कि वो नए वजीर आजम का इंतखाब करें। इससे पहले मुल्क में लंबे अरसे से जारी ताअत्तुल में वजीर आजम के इंतखाब की ताजा तरीन डेडलाइन भी खत्म हो गई थी। कानून साजों के पास इस सिलसिले में समझौता करने के लिए 3 हफ्तों का वक्त है, वरना मुल्क में चौथे इंतखाबात हो सकते हैं। इसराइल में 1 साल के अंदर 3 ऐसे इंतखाबात हुए हैं जो फैसला कुन साबित नहीं हुए और किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिल पाई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है और फिर यूट्यूब पर भी आप इसको देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।